وسلم الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمين والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهبين ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في جامعات تجميل. حمد و صلاة کے بعد آج کی یہ مقدس گھڑیاں نائب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی الہند، عطائے رسول فی الہند، حضور سیدنا و مرشدنا مولانا و ملجانا سید و مشائخنا و مرشد و مشائخنا و مولا و مشائخنا و ملجا و مشائخنا حضرت غریب نواز والی بر صغیر سلطان الہند سیدنا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کے مقدس ختم پاک کی گھڑیاں ہیں. الحمدللہ علی نوالہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان مبارک ساعتوں میں آپ کے ختم مقدس کی اس مقدس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. شمع نبوت و رسالت کا وہ جلوہ کہ جس کی وجہ سے آج ہندوستان کے کفر قدے میں اسلام کی روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے، وہ خواجہ غریب نواز کی ذات ہے رحمت اللہ تعالی. آپ کی شان ولایت، آپ کی شان رفعت، آپ کی شان معرفت، آپ کی شان طریقت، آپ کی شان امامت، آپ کی شان ارشاد، آپ کی شان مسند، یہ ہم سے بھلا کب بیان ہو سکتی ہے کہ جن کے بارے میں ان کے شیخ کریم سیدنا حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ جب آپ کو خلافت سے سرفراز فرماتے ہیں اور پھر بغداد شریف سے مکہ المکرمہ لے جاتے ہیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ سے سند قبولیت لے کر آپ کو دیتے ہیں. میزاب رحمت کے نیچے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا میں اپنے معین الدین کو لے آیا ہوں، اس معین الحق کے والملت والدین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آواز آتی ہے ہم نے معین الدین کو قبول کیا، جو اس کے سلسلے میں داخل ہو جائے اس کی مغفرت فرما دے. آواز آتی ہے جو اس کے سلسلے میں داخل ہوگا قیامت تک اس کی ہم نے مغفرت فرما دی.
جن کے پاس رسول اللہ کی بھی قبولیت کی سند ہے، اللہ کی بھی قبولیت کی سند ہے، اور اس شان سے سند ہے 8 سال بعد ہزاروں انبیاء مکہ، مدینہ، بیت المقدس، جنت المعلا، جنت البقیع، ہزاروں انبیاء، اصحاب، اولیاء کے مزارات پر فیض لے کر حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی معیت میں رحمت اللہ تعالی علیہ 8 سال بعد جب پھر بغداد شریف آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے شیخ کریم بغداد والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، بغداد والوں سنو، میں ایک اعلان کرتا ہوں، میرا معین الدین، اس کی مریدی پر مجھے فخر ہے کہ یہ اللہ کا بھی محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ اور ہم کیا ان کی شان ولایت کریں، کیا ان کی شان عظمت اور عزت کریں، کیا ان کی شان مسند و خلافت ہم سے بیان کریں۔ الحمدللہ علی نوالی، اللہ نے ہمیں یہ مبارک گھڑیاں موت سے پہلے دکھا دی کہ آج چھٹی شریف کی اس مقدس مجلس پاک میں ہم یہاں حاضر ہیں، اور آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ فرما دیجئے محبوب کہ بے شک حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، اور باطل نے بھاگنا ہی تھا، باطل باطل ہی ہوتا ہے۔ یہ آیت کریمہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کفار میں بت پرستی رائج تھی اور بت پرستوں کو اللہ پرست بنایا تو یہ آیت اتری تھی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے یہ آیت اتری تھی۔ جیسے سرکار چھڑی کے ساتھ بتوں کی طرف اشارہ کرتے تھے تو بت سجدے میں گر جاتے تھے، اسی طرح نفوس قدسیہ میں، اولیاء اکرام میں اللہ نے حضرت سلطان الہند خواجہ اجمیری کو یہ مقام عطا فرمایا کہ آپ اس کفر قضائے ہندوستان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں، یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ سیر الاکتاب میں، سیر الاولیاء میں آپ کو نائب رسول اللہ فی الہند کہا جاتا ہے۔ جس طرح بتوں کو سرکار نے پاش کر دیا تھا، بت پرستی کے رواج کو آپ نے ختم کر دیا تھا، بتوں کے برخطے اڑا دیے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بالکل اسی طرح حضرت سلطان الہند خواجہ اجمیری نے ہندوؤں کے باطل مذہب بت پرستی کے اور بتوں کے برخطے اڑا دیے۔ اس لیے یہ آیت جیسے رسول اللہ کی شان میں ہے، اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان میں۔ جس طرح بتوں کے خلاف، بت پرستی کے خلاف جہاد حضرت سلطان الہند نے کیا ہے، اس طرح اولیاء اللہ میں سے دوسرا کوئی اللہ کا محبوب نظر نہیں آتا۔ جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے بت گرتے تھے، حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے اشارے سے بت سجدے میں گرتے تھے، اور جس بت قدا کے قریب سے سرکار گزر جاتے لوگ کلمہ پڑھنے لگ جاتے۔ بت پرستی میں مشغول لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر کلمہ شروع کر دیتے۔ جب آپ تشریف فرما ہوئے تھے تو اس وقت ہر گھر میں بت تھے، ہر گھر میں بت تھے، ہزاروں سینکڑوں بت تھے، اور اللہ نے ان بت پرستوں کو موحد بنا دیا، اور اسی حق کو
قل جاء الحق، اسی حق کو بیان کرتے ہوئے حضور قبلہ پیر صاحب ارشاد فرماتے ہیں. یہ آیت کریمہ میں نے اس لیے بھی پڑھی ہے کہ حضور قبلہ پیر صاحب نے اس قرآن کریم کی توضیح بیان کرتے ہوئے حضرت خواجہ بزرگ کی شان میں ارشاد فرمایا ہے حق کی پہچان ہے غریب نواز. سبحان اللہ. حق کی پہچان ہے غریب نواز، میرا ایمان ہے غریب نواز. حق کی پہچان ہے غریب نواز، میرا ایمان ہے غریب نواز. اولیاء ان کے ہیں فقیر معین، اولیاء ان کے ہیں فقیر معین. کیسے سلطان ہے غریب نواز، کیسے سلطان ہے غریب نواز. حضرت خواجہ غریب نواز سلطان الہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آفتاب چشت 234 ہجری میں یہ آفتاب چشت سیدنا حضرت غیاث الدین سید غیاث الدین حسن سنگری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دولت قدہ مبارک میں طلوع ہوتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم آپ کی کیا شان بیان کریں. سنجر کی عورتیں بھی کہتی تھیں کہ حضرت بی بی ام البرا کے گھر مادری ولی پیدا ہوا ہے اور زیارت کے لیے جاتی تھی. سیدہ حضرت ام البرا آپ کی حسنی سعادات میں سے حسنیوں حسینیوں میں 8ویں پشت میں آپ کے والد ذی وقار بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ ملتا ہے. آپ کی والدہ کریمہ کا شجرہ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک علیہ السلام کے ساتھ 8ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. اصل میں بات تو ہے ہی یہی کہ یہ تجلیات سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلیات آپ سے مقتبس ہونا، فیض پانا، یہ اولیاء کرام میں اپنے اپنے رنگ میں نظر آتا ہے. لیکن اس گھر میں، اس گھرانے میں حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں نا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ ذاکیہ حضرت بنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ابدیت محضہ کی وارث ہے. جب مخالفین اعتراض کرتے ہیں فدق کا، وہ بات چھڑتی ہے تو آپ ان کے دفیع کے لیے جہاں اور جواب ارشاد فرماتے ہیں، ایک جواب آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ ابدیت محضہ کی وارث ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ عبد رسول بننا پسند فرماتے ہیں یا بادشاہ رسول بننا. رسولوں میں بادشاہ بھی گزرے ہیں نبیوں میں، آپ کی کیا مرضی ہے؟ آپ چاہیں تو ہم آپ کو بادشاہ رسول بنا دیں اور چاہیں تو عبد رسول بنا دیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں مولا میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں. آپ عبدیت کو پسند فرماتے ہیں اور اسی لیے تو یہ شان ہے. جب گھر میں کوئی بات چھڑتی ہے تو آپ ارشاد فرماتے ہیں یہ یاد رکھنا اس چولہے میں 11 دن چولہا نہ جلتا ہوا دیکھ کر کہیں یہ مت سوچنا کہ یہ گھر خالی ہے. یہ گھر خالی نہیں ہے. شائستہ کی حدیث ہے ابو داؤد صحیح کی، آپ فرماتے ہیں لو شئت لصارت معی جبال الذھب، اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ مکے اور مدینے کی گلیوں میں طواف کرتے رہیں. یہ تو ہماری اپنی پسند ہے کہ میں نے عبد بننا پسند کیا ہے. تو سرکار گولڑا فرماتے ہیں ورثے میں یہ عبدیت محضہ سیدہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ملی تھی. زمین کے ٹکڑے باغ فلک کی وہ محتاج نہیں تھی، انہیں اپنے بابا سے عبدیت محضہ ملی تھی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کی وضاحت میں اس طرح کیا کرتا ہوں
کہ سرکار گولہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدیت ماضا کی وارث ہیں، اس کی تشریح یہ ہے کہ خدا فاطمہ کا ساری خدائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے ساری مصطفی فاطمہ کی، مرتضی فاطمہ کے ساری مرتضی فاطمہ کی، مجتبی فاطمہ کے ساری مجتبی فاطمہ کی۔ حضرت شہید کربلا جیسے شہزادے تھے حضرت امام حسین، تو یہ ساری خدائی کے مالک ہیں، یہ ساری مصطفی کے مالک ہیں، یہ ساری مرتضی کے مالک ہیں، یہ ساری مجتبی کے مالک ہیں۔ اس لیے ان کے گھروں میں غوث جلی جیسے فرزند تشریف لاتے ہیں، اس لیے ان کے گھروں میں ہند الولی جیسے فرزند تشریف لاتے ہیں، اس لیے اس گھر میں داتا علی جیسے شہزادے آتے ہیں، اس لیے اس گھرانے میں میرے علی جیسے فرزند تشریف لاتے ہیں۔ اولیاء تو بہت ہیں، لیکن اس گھر کا ایک اپنا یسوع ہے، اللہ نے جو شان اس گھر کو عطا فرمایا۔ اس لیے یہ بات ہر گھرانے میں نہیں ملتی ہے، محمد کے گھرانے میں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے حصے میں آئی ہے۔ جس طرح یہ ابدیت ماضا کے وارث ہیں یہ گھر والے، اور یہ ابدیت ماضا ہی افضلیت ماضا ہے، یہ ابدیت ماضا ہی بنسبت باقی گھروں کے کس گھر میں پائی جاتی ہے؟ یہ ابدیت ماضا، یہ ابدیت ماضا والے ہیں، یہ مالک ہیں۔ اس لیے گھروں میں جو فرزند آتے ہیں ان کے نام پر اللہ نے خلق خدا کے دل رجسٹر کر دیے ہیں، یہ دلوں کے مالک ہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں۔ سرکار اجمیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن کے بعد جلدی ہی والد اور والدہ جب آپ کو داخل مفارقت دے جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک پن چکی اور ایک باغ جو آپ کو وسع میں ملتا ہے، اس میں آپ پانی لگاتے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ سید ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نبر اللہ مرکزہ تشریف لاتے ہیں، اور اختصاراً یہ ہے کہ وہ آپ انہیں انگور اور پانی پیش کرتے ہیں، وہ آپ کی پیشانی اقدس کی طرف دیکھ رہے ہیں، جیسا کہ ہندوستان کی لکھی ہوئی تقدیر بدلنے جا رہی ہے اور وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ اپنے منہ میں چبا کر کوئی چیز عطا فرماتے ہیں۔ حضرت سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اس کے بعد عشق الہی محبت رسول کا اور زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے نام پر ہر چیز کو وقف کر دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلے قدرت آپ کو طوس اور بخارا کے راستے پر ڈال دیتی ہے، راستے میں جنگل، پہاڑ، وادیاں، ریگستان، صحرا، دریا، زبان پر اللہ 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 کی محبت کا غلبہ ہے، سب کچھ عبور کرتے چلے جاتے ہیں۔ جگہ جب آبادی آتی ہے فرماتے ہیں ساتھیوں یہ کون سا شہر ہے؟ بتایا جاتا ہے جی اسے بخارا کہتے ہیں، یہ علم کا مرکز ہے۔ پوچھتے ہیں وہاں کے نامور عالم دین کے بارے میں، حضرت حسام الدین کا پتہ ملتا ہے، انہی کے پاس پڑھتے ہیں۔ وہاں بخارا اور سمرقند میں جب آپ تکمیل فرما لیتے ہیں، تکمیل کے بعد دوران اسباق پڑھنے کے دوران آپ سنتے رہتے تھے بزرگوں کے، چشتی بزرگوں کے واقعات، باتیں، شان عظمتیں۔ ان میں سے حضرت خواجہ ممشاد علی دینوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی، جو پہلے تو شامی کہلاتے تھے، لیکن جب حضرت خواجہ ممشاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس تشریف لائے، ان چشتیوں کو اللہ نے خلق خدا کا درد عطا کیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی خانقاہ کا دروازہ بند رکھتے تھے، آنے والے سے پوچھتے تھے کہ آنے والے تو مقیم ہے یا مسافر؟
اگر وہ کہتا میں مقیم ہوں تو دروازہ کھول دیتے تھے، اور اگر وہ کہتا کہ میں مسافر ہوں تو فرمایا کرتے تھے تو مسافر ہے، میں دروازہ اس لیے نہیں کھولتا کہ 2-4 گھڑی تیرے ساتھ اگر میں باتیں کروں گا تو میری طبیعت تیرے ساتھ انس پکڑ لے گی، اور پھر جب تو جائے گا تو مجھ سے فراق برداشت نہیں ہوتا، اس لیے میں دروازہ کھولتا ہی نہیں۔ اللہ نے انہیں خلق خدا کا ایسا درد عطا کیا ہے۔ تو ان کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ تھے حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ جب ان کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا مجھے جی اسحاق شامی کہتے ہیں۔ فرمایا آج کے بعد تمہیں اسحاق چشتی کہیں گے، اور نواز کر انہیں سرفراز فرما کر چشت کو بھیجا، سمرقند کے مشہور شہر چشت میں بھیجا، جو کہ ان کی خدمات سے حضرت خواجہ احمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے سلسلہ چشتیہ میں جو لکھے ہوئے ہیں ہمارے مشائخ، حضرت خواجہ محمد چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ مودود چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کاشوں سے چشت ایک مضبوط مرکز بن گیا سلسلہ چشتیہ۔ تو یہ سارے چشتی مشائخ ہیں، خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوئے، خواجہ ہند الوری رحمت اللہ، جن کی وجہ سے آپ کو چشتی کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ کو انہوں نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ حاضر ہوئے تو وہاں کتابوں میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا آ جاؤ۔ بخارا اور سمرقند سے سفر کرتے ہوئے بغداد شریف تشریف لائے۔ بغداد شریف اس وقت تصوف کے اماموں کا مرکز تھا۔ حضرت شیخ شہاب الدین سروردی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا غوث العظم عبد القادر جیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی ہستیاں اس وقت تشریف فرما دی، اور اس بات کو آپ نے اللہ پر چھوڑ دیا۔ رستے میں کہ کس سمندر سے جا کر ہم نے پینا ہے، یہ بات اللہ کے حوالے کر دی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی قصبہ ہارونہ آباد بغداد شریف کے قریب وہیں پر تشریف فرما تھے۔ رستے میں آپ نے جہاں بھی پڑاؤ ڈالا بخارا سے آتے ہوئے، رستے میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی ہی کی تعریفیں سن رہے تھے۔ تقدیر نے آپ کو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس قدموں میں جھکا دیا۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا بیٹا ہم نے تیری امانت اس وقت سے رکھی ہوئی ہے جب سے حضرت ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے تمہیں اسراء پر لگایا، اور آپ نے فرمایا آؤ آؤ ہم تمہیں خدا سے ملاتے ہیں۔ یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بیعت کرتا ہوں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا آؤ ہم تمہیں اللہ ذوالجلال والاکرام سے ملا دیں۔ ہاتھ پکڑتے ہی ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد ایک رات دن کا مجاہدہ بتایا۔ ایک رات دن کے مجاہدے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے، نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تو آپ نے عرض کیا حضور اب تو نظر عرش معلیٰ تک جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا نیچے دیکھو نظر کہاں تک جاتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا حضور تحت الثری تک جاتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا 1000 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے کا حکم دیا، اور سورہ بقرہ کی بھی بات آتی ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرو، 1000 مرتبہ الحمد شریف پڑھو۔ اور دوسرے دن پھر ارشاد فرمایا اب دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ تو فرمایا حضور اب تو حجاب عظمت تک نظر جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہماری ان 2 انگلیوں میں دیکھو کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا حضور 18,000 عالم بتفاصیل نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اب ہماری طرف سے یہ سونا لے جاؤ اور صدقہ کرو، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ اپنے آپ سے سونا دیا، فرمایا جاؤ اسے فقیروں میں پاک درویشوں میں بانٹ دو، تمہاری امانت ہم نے تمہیں دے دی ہے اور تمہارا کام ہو گیا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی جلوے ہیں، ایک آیت میں نے عرض کی تھی کل جال حق کو وضع کروا دے، اور دوسری میں نے عرض کی تھی واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ تو یہ نور جتنا بھی ہے
یہ حضرت خواجہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑے صغیر پاک و ہند میں دیکھیں آخر میں جب جا کر حضرت خواجہ ہند الولی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مخالفین اور مخالفین خدا اور مخالفین رسول نے جب یہ کہا کہ انہیں مٹی کا تیل نہ دو، چراغ بجھ جائے گا، بند ہو جائے گا، ان کی تبلیغ رک جائے گی، آفتاب اجیر وغیرہ کتابوں میں مستند بڑی کتابوں سے یہ واقعہ لیا گیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اگر پانی نہیں دے تیل نہیں دیتے نا تو آپ نے ارشاد فرمایا گھبرانا نہیں ہے، اپنے درویشوں کو آپ نے ارشاد جا اجمیر شریف کی اس پہاڑی میں آپ کا وہ غار تھا، روایات میں آتا ہے یا غار میں آپ تشریف فرماتے یا غار کے سامنے شامیانے کے نیچے، اور یہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مدینے میں بتائی تھی، اور سیر الاقتاب میں کہ سرکار نے آپ کو ایک انار عطا کیا تھا جس میں یہ سارا نقشہ اس غار تک موجود تھا جہاں اجمیر شریف میں آپ نے جانا تھا، جہاں آپ نے ڈیرے لگانے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو اس طرح کرو کہ پانی لے آؤ اور مجھے وضو کراؤ۔ آپ نے پانی لے آئے، آپ کے غلام خادم، انہوں نے آپ کو وضو کرانا شروع کر دیا، آپ نے وضو فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ گھبرانا نہیں ہے، یہی پانی لے جاؤ اور اسے چراغوں میں ڈال دو، لوگوں کا تیل جلتا ہے، معین الدین کا پانی جلے گا اور روشنی ہوگی، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ، جس طرح وہاں کفر کے اندھیروں میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی شمع روشن کی تھی، چراغ چلائے تھے، اسی طرح والی برے صغیر نے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن کی ہے، دین کے چراغ جلا دیے ہیں، اور اسی چراغ لوگوں کے سامنے جلا کر بتائے اور پانی سے جلا کر روشن کیے۔ ارشاد فرمایا کوئی بڑی بات نہیں، لوگوں کا تو تیل جلتا ہے، معین الدین کا پانی روشنی دے گا، اسے ڈالو چراغوں میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم آپ کی شان ولایت، معرفت، عظمت، طریقت، معرفت، حقیقت کو کیا بیان کریں گے، جن کی یہ شان ہو کہ یہ جتنے بھی جلوے ہیں سارے ہی انہیں کے ہیں بڑے صغیر پاک و ہند میں، اور جن کے بارے میں خواجہ عثمان حاضری رحمت اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے میرے اس مرید پر فخر ہے کہ یہ اللہ کا بھی محبوب ہے اور اللہ کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ ہم بھلا ان کی کیا شان بیان ہے۔ یہ ساری محبوبیت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے شروع ہوتی ہے، یہ سارے چراغ حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے جلائے ہوئے ہیں۔ یہ ایسی محبوبیت تو تھی، ایک محبوبیت جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آتی ہے، حضور بہت سے ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں موجود تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حج کا تذکرہ ہو رہا تھا، حج کا تذکرہ کرتے کرتے بڑے بڑے مشائخ آپ کی بارگاہ میں تشریف فرما دے، ہم نے دیکھا کعبۃ اللہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں آ گیا، اللہ اللہ کی صدائیں آنے لگی اور سارے طواف کرنے لگ گئے۔ یہ محبوبیت حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ، اور یہ چراغ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے، خواجہ بختیار کاکی۔ اگلا چراغ اور اگلی محبوبیت دیکھیں، حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ نے ان کے قدموں میں جنت بنا دی ہے، یہ ایسی محبوبیت ہیں۔ اس سے آگے چلیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ محبوبیت ہیں، یہ سارے جلوے ہیں، یہ تجلیات ہیں، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نور کے جلوے ہیں۔ حضرت خواجہ محبوب الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نظام الدین اشتیاق تو مرا پرست زود بیا، نظام الدین اب دنیا کو چھوڑ دو، ہم سے تمہارا اشتیاق برداشت نہیں ہوتا، جلدی ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس محبوبیت کا کیا کہنا۔ حضرت خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت، شان محبوبیت دیکھیں۔ حضرت قبلہ اعظم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کے روضہ اقدس پر جو منظر میں نے دیکھا ہے اس سے پہلے کہیں نظر نہیں آیا، یا مدینہ منورہ میں دیکھا ہے یا حضرت خواجہ صابر کلیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں دیکھا ہے۔
اور حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوبیت دیکھیں، آپ کی شان عظمت دیکھیں۔ یا پھر ارشاد فرمایا کہ آؤ قبلہ عالم گولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار گولڈا کی محبوبیت دیکھیں۔ ارشاد فرمایا آؤ لنگڑے لولے کو چھوڑ دو، مردہ اٹھانے کی بات کرو، ایک مردہ ہم اٹھاتے ہیں دوسرا تم اٹھاؤ۔ ایسی محبوبیت۔ لوگوں نے عرض کیا حضور یہ تو بڑی بات ہے، یہ تو کوئی مشکل سی نظر آتی ہے، مفہوم یہ ہے اس مقام۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے ہمیں اپنی بارگاہ سے نوازا ہے، اس سے بڑی بات بھی کرتے تو پوری ہو جاتی۔ یہ سلسلہ ہی محبوبوں کا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تصدق اللہ نے اس سلسلے کو ہی محبوبیت کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اور حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی فیوضات و برکات تا قیام قیامت، آپ ارشاد فرماتے ہیں زمین پر رہیں گی۔ اگر یہ برکتیں اٹھ جائیں تو آپ فرماتے ہیں کہ قیامت آ جائے، عقل جزی عقل نارسا اللہ تک پہنچانے کے لیے ناکافی ہے۔ صرف عقل جزی سے اللہ تک پہنچنا یا کسی کو بچانا، حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ناکافی ہے۔ اللہ والے ہیں، ان کی بنیاد مشاہدے پر ہوتی ہے، اور یہ مشاہدے والے ہی مشاہدہ کروانے پر قادر ہیں۔ جن کا اپنا عقدہ نہ حل ہوا ہو وہ کسی اور کا عقدہ کیا حل کریں گے؟ حضرت قبلہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کے ٹھکانوں میں ان کی اولاد میں برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ الہی تابود خورشید و ماہی، الہی تابود خورشید و ماہی، چراغ چشتیاں را روشنائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔
السلام أميو أستاذ كل 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 السلام صاحب إرشاد كل السلام صاحب إرشاد كل السلام صاحب إرشاد كل السلام صاحب إرشاد كل السلام عادي أبني رحمتي السلام آتے اپنے رحمتی السلام عادي أبني رحمتي السلام 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 عادي أبني رحمتي السلام عادي كامل نعمتي السلام آتے گانے نعمتی السلام عادي كامل نعمتي السلام آتے گانے نعمتی السلام تاجدار العطا السلام تاجدار العطا تاجدار العطا تاجدار العطا السلام 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 بادشاہ لاپتا السلام بادشاہ لاپتا السلام بادشاہ لاپتا السلام بادشاہ شاہ لاپتا السلام بادشاہ لاپتا السلام بادشاہ لاپتا السلام سید مولا
دوش احمد السلام راغبان 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 دوش احمد السلام
وسط تو خواجہ معین میں چے گویم وصف تو خواجہ معین ملچے گویم وسط تو خواجہ معین عبد خود را قطب دورہ کردائی خواجہ من چگونہ نسبت ذرہ بآفتاب کنم منے حقی منے فقیر کجاؤ کجا غریب نواز خواجہ من قبلہ من دین من
जोड़ विनती करत हूँ, हाथ जोड़ विनती करत हूँ, सुन लो गरीब नवाज। अपना करके राखियो जी मोहे अपना करके राखियो जी, मोहे अपना करके राखियो जी, तो है मोहब्बत की लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, आजा मोहब्बत की लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, आजा मोहब्बत की लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, तारे राजा मैं जाऊं बलिहारी, अपने राजा के मैं जाऊं बलिहारी। नाम तिहारो हिंद वाले महाराजा, तारो नाम तिहारो हिंद वाले महाराजा। मैं तो जाऊं बलिहारी तारे राजा के मैं जाऊं बलिहारी, अपने राजा के मैं जाऊं बलिहारी। माता पिता की छोड़ के नगरी माता पिता की छोड़ के नगरी, माता पिता की छोड़ के नगरी, आन बसी अजमेर। माता पिता की छोड़ के नगरी, माता पिता की छोड़ के नगरी आन बसी अजमेर। तुम हो राजा हम अमरदा तुम हो राजा हमें मरदा, तुम हो राजा हमें मरदा, तुम हो राजा हमें मरदा। तुम तो हमारी लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, तुमको हमारी लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, तुमको हमारी लाज 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 रे। मैं तो जाऊं बलिहारी, तारे राजा के मैं जाऊं बलिहारी। अपने राजा के मैं जाऊं बलिहारी नाम तिहारो हिंद वाले महाराजा। तारो नाम तिहारो हिंद वाली महाराजा मैं तो जाऊं बलिहारी तारे राजा के मैं जाऊं बलिहारी, अपने राजा के मैं जाऊं हारी तारे राजा के मैं जाऊं बलिहारी। तन बदन निर्लोचन नैना चल बदल निर्लोचन नैना, बदन निर्लोचन नैना माथे तिलक सर जा। तन बदन निर्लोचन नैना, तन बदल निर्लोचन नैना, माथे तिलक सरिता गलियों के सरदार तुम्ही हो सब वलियों के सरदार तुम ही हो, सब गलियों के सरदार तुम ही हो। तुम्हारे सर पर ताज 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 मैं तो जाऊं बलिहारी, तुम्हारे सर पर
ترانہ وہ جانے خیر النساء مرتضیٰ مصطفیٰ جانے خیر النساء مرتضیٰ مصطفیٰ اے حسین و حسن کا ترانہ خواجہ اجمیر شاہ زمانہ جانے خیر النساء مرتضیٰ مصطفیٰ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اور کس ساتھ کلام پاک پڑھیے زبان اللہ کے ہاتھ اشارے نال آپ نے ملک کر دیو. آمین اللہم ربنا آمین. برحمتک یا